وہ صوفیہ کو شروع سے ہی پسند نہیں کرتی تھی اور کچھ یہی حال صوفیہ کا بھی تھا۔ صوفیہ ان چند لڑکیوں میں شامل تھی جن کا خیال تھا کہ مریم خود کو سب سے اعلیٰ و ارفع سمجھتی ہے۔ اسے اپنے کام اور اکیڈمک پرفارمنس پر ضرورت سے زیادہ فخر ہے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ پروفیسرز کی بیجا تعریفوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ کسی حد تک شاید یہ بات ٹھیک بھی تھی کہ مریم کو اپنے کام پر بہت فخر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے کالج میں سب سے اچھا اور مختلف کام کرنے والے اسٹوڈنٹس میں سے تھی، اور اس کے اپنے بیچ میں کوئی بھی اپنی تخلیقی صلاحیتوں یا پرفیکشن میں اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ اس کے ٹیچرز کا خیال تھا کہ وہ خاص طور پر پینٹنگ میں باقی سب لوگوں کو بہت پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ شاید اپنے کام کے حوالے سے یہ خود اعتمادی اس کے رویے میں بھی جھلکتی تھی، اور اس نے صوفیہ جیسی لڑکیوں کے دل میں اس کے لیے خاصی بدگمانی پیدا کر دی تھی۔ اس بدگمانی کو بڑھانے میں اس کے ریزرو رہنے کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ دوسری طرف مریم کی رائے بھی صوفیہ اور صوفیہ جیسی کچھ دوسری لڑکیوں کے بارے میں اچھی نہیں تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ NCA جیسے بڑے ادارے کے میرٹ پر پورا نہیں اترتی۔ وہاں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیابی انہیں ان کے آرٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ تعلقات اور پیسے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس نے خود NCA میں داخلے کے وقت میرٹ لسٹ پر ٹاپ کرنے کے باوجود صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے خاصی مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ اس کا خیال تھا NCA صرف ان لوگوں کو آرٹ سکھا رہا ہے جن کے پاس روپیہ اور بے تحاشا سہولتیں ہیں۔ اس کلاس کے لیے کچھ نہیں کر رہا جس کے پاس ٹیلنٹ کی بھرمار ہے مگر وسائل نہیں، اور اس کی یہ رائے بالکل ٹھیک تھی۔ خود اسے وہاں ایڈمیشن تبھی مل سکا تھا جب اس کے اسکول کی مدر سپیریئر نے اس کی درخواست پر اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے NCA کے بورڈ آف گورنرز ممبر سے اس کے لیے سفارش کروائی۔ نتیجتاً اس کی فیس معاف ہو گئی، مگر اس سب کے لیے اسے اور ماما جان کو خاصی دوڑ دھوپ کرنی پڑی۔ مگر کالج میں داخلہ حاصل کرنے کے بعد اس نے صوفیہ جیسے بہت سے نام نہاد آرٹسٹ دیکھے جو اپنے روپے کے بل پر NCA کا ٹھپا لگوانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ برش سے کینوس پر 4 اسٹروک لگا دینے والا ہر شخص آرٹسٹ نہیں ہو جاتا، وہ واضح طور پر کہا کرتی۔ وہ صوفیہ اور اس کے ساتھ رہنے والی کچھ دوسری لڑکیوں کو ہی نہیں بلکہ کالج میں موجود اس جیسی اور بھی بہت سی لڑکیوں کو کہا کرتی تھی۔ بہت سی لڑکیوں کو آرٹسٹک سنوب کہا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے رشتہ داروں، کزنس اور دوستوں کے علاوہ کون خریدتا ہے ان لوگوں کا آرٹ؟ مروت میں ہوتی ہے یہ خریداری، اس لیے قیمت زیادہ لگتی ہے۔ اس کے یہ تبصرے صوفیہ اور دوسری لڑکیوں تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتے۔ اس کے مزاج میں ان دنوں اس لیے بھی تلخی تھی کیونکہ وہ ماما جان کے ساتھ انگلینڈ جانے کے مسئلے پر الجھ رہی تھی۔ اسے اپنا مستقبل بالکل بھی محفوظ نظر نہیں آ رہا تھا، اور صوفیہ اور اس جیسی لڑکیاں ان دنوں اسے اور بھی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ صوفیہ کی زلیت کے ساتھ رشتہ داری ہونے اور زلیت کے اس رویے نے صوفیہ کی طرف سے اس کا دل اور کھٹا کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صوفیہ نے زلیت کو کام دینے سے منع کیا ہوگا۔ اس کا بھی خیال تھا کہ اس دن زلیت کے آفس میں صوفیہ ہی تھی جس نے زلیت کو اسے چند دن بعد بلوانے کے لیے کہا تھا۔ وہ غیر محسوس طور پر زلیت کے ہر رویے کا تعلق صوفیہ سے جوڑ رہی تھی، اور اب صوفیہ کے ہاتھوں بھیجے جانے والے اس چیک نے اس یقین کو اور پختہ کر دیا تھا۔ میں اس کے ڈیزائنز استعمال کر رہا ہوں، اس لیے اس کو معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ تم میری طرف سے شکریہ کے ساتھ اسے یہ چیک دے دینا۔ زلیت نے مریم کے لیے چیک دیتے ہوئے صوفیہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے یہ چیک دے دوں گی، مگر بہتر تھا تم خود ہی اسے یہ دیتے۔ میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں خود اسے دے دیتا، مگر مجھے خدشہ ہے کہ وہ شاید مجھ سے چیک نہ لے، اس لیے میں چاہتا ہوں تم اسے یہ دے دو۔ زلیت کو واقعی یہ توقع تھی کہ وہ ایک بار پھر اس کے ساتھ بری طرح پیش آئے گی، مگر اگلے دن صوفیہ کی مریم کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی تفصیلات سن کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ اس شام صوفیہ کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا جب اس نے اس چیک کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اس قدر بدتمیز ہے کہ اسے 1 روپیہ بھی ملنا نہیں چاہیے، صوفیہ نے غصے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے اسے چیک دیا تھا تو اس نے کہا مجھے اس چیک کی ضرورت نہیں ہے، یہ زلیت کو دو اور اس سے کہو اس چیک سے تھوڑے مینرز خرید لے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مینرز کی اسے نہیں تمہیں ضرورت ہے۔ تم جانتے ہو اس نے جواب میں مجھے کیا کہا؟ وہ اس تفصیل کو انجوائے کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا اسے میرے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، میں کیریئر ہوں، اپنا کام کرتی رہوں۔ زلیت کو پانی پیتے ہوئے دم اچھو لگا۔
گلاس میز پر رکھتے ہوئے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے وہ ہنسا۔ اس نے میری انسلٹ کی اور تم ہنس رہے ہو؟ صوفیہ کو اس کی ہنسی بری لگی۔ میں اس کی ووکیبلری پر ہنس رہا ہوں۔ واقعی اس نے ایک انتہائی غصہ دلانے والا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہت خراب، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے خاصی انسلٹ کی اس کے منہ پر چیک مارا میں نے۔ زلیخا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ یک دم سنجیدہ ہو گیا۔ صوفیہ، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ کیوں؟ وہ سب کی بے عزتی کرتی پھرے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ میں تمہاری طرح تو اپنی بے عزتی کروانے سے رہی۔ اس نے مریم کو کہی جانے والی ساری باتوں کی تفصیل سناتے ہوئے کہا۔ زلیخا کو اس کی باتیں سن کر شدت سے افسوس ہوا کہ اس نے وہ چیک مریم کو خود دینے کے بجائے صوفیہ کے ہاتھوں کیوں بھجوایا۔ جو بھی ہو صوفیہ، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ بہرحال اب ساری باتیں چھوڑو، کھانا کھاؤ، اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ وہ اب کچھ متفکر نظر آنے لگا تھا۔ اگلے دن مصطفیٰ کے ذریعے اسے وہ چیک واپس مل گیا اور اس کے افسوس میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا مریم اب اسے پہلے سے زیادہ ناپسند کرنے لگی ہوگی۔ 10واں باب۔ اس رات اس عمارت پر اسکاٹ لینڈ یارڈ نے چھاپا مارا۔ کرسمس سے چند دن پہلے اس عمارت کے باہر کسی کا قتل ہوا تھا۔ اس وقت بھی پولیس وہاں آئی تھی۔ قتل کس نے کیا تھا؟ کیوں کیا تھا؟ قتل کون ہوا تھا؟ پولیس کو کس پر شک تھا؟ کیتھرین کو کچھ اندازہ نہیں تھا، مگر وہاں پر چھاپا اس قتل کے سلسلے میں نہیں ہوا تھا۔ بہت ماہ کی پلاننگ کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس عمارت پر ڈرگز کی برآمدگی کے لیے چھاپا مارا تھا اور وہ اس میں کامیاب رہے تھے۔ اس عمارت کے مختلف حصوں سے انہوں نے بہت سے مشکوک لوگوں کو حراست میں لیا تھا اور کیتھرین بھی ان میں سے ایک تھی۔ انہوں نے اس کے بارے میں جو چھان بین کی تھی اس میں سے ایک ہوکر کے طور پر اس کی گزشتہ سرگرمیاں بھی تھیں۔ کیتھرین کے فلیٹ کی تلاشی کے دوران وہاں سے کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ملی۔ اس کے باوجود پولیس نے ہوکر کے طور پر کئی گھنٹوں تک اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس کے پچھلے ریکارڈ کو اس سے ڈسکس کیا گیا۔ اس عمارت میں آنے جانے والے لوگوں کے بارے میں اس سے پوچھا گیا، حتیٰ کہ مظہر کے بارے میں بھی اس سے پوچھا گیا۔ بے تحاشا خوفزدہ ہونے کے باوجود وہ اس بات پر مصر رہی کہ اسے اس عمارت میں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کئی گھنٹوں کے بعد وہ بھی اس عمارت کے ان مکینوں میں شامل تھی جنہیں مشکوک نہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا گیا تھا۔ خوفزدہ ہونے کے باوجود وہ خوش اور مطمئن تھی کہ وہ رہائی پا چکی ہے۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اب اس سے بڑے جال میں پھنسنے والی تھی۔ گھر پہنچنے کے 3 گھنٹے بعد ایک بار پھر اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کیتھرین نے کچھ خوف کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔ ہمارا تعلق اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ہے، آپ کو پھر ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ کیتھرین نے ان کا بیج دیکھنے کی ضد نہیں کی۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنا کوٹ اور بیگ لے کر باہر نکل آئی۔ نیچے آ کر اسے حیرانی ہوئی جب وہ اسے کسی پولیس کار میں بٹھانے کے بجائے ایک پرائیویٹ کار میں بٹھانے لگے۔ وہ کچھ الجھتے ہوئے کار میں بیٹھ گئی۔ وہ دونوں آدمی اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص نے کار چلا دی۔ مین روڈ پر آتے ہی اس کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک بوتل نکالی اور بہت تیزی سے کیتھرین کے چہرے پر اسپرے کیا۔ سانس لیتے ہوئے اسے ایک دم اپنا ذہن معاف ہوتا محسوس ہوا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے ارد گرد تاریکی چھاتی محسوس ہوئی۔ کیتھرین نے آنکھ کھلنے پر خود کو ایک کمرے میں پایا۔ وہ کچھ دیر بستر پر پڑی اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھاگتے ہوئے وہ کمرے کے دروازے کی طرف گئی اور اس نے اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ وہ کھڑکی کی طرف گئی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے پردے کھینچ دیے۔ چند لمحوں کے لیے وہ ہل بھی نہیں سکی۔ وہ لکڑی کے بنے ہوئے اس گھر کی دوسری منزل پر تھی اور دور دور تک کہیں بھی کوئی گھر نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ویرانے میں آ گئی ہو، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کسی ویرانے میں نہیں آئی۔ وہ شہر سے باہر مضافاتی علاقے کے کسی گھر میں تھی اور مسلسل ہونے والی برف باری نے ارد گرد موجود تمام سبزہ ڈھک دیا تھا۔ باہر دور دور تک گرتی ہوئی برف کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پولیس مجھے اس طرح ایسی جگہ پر کیوں لے کر آئے گی؟
اسے یکدم خوف محسوس ہونے لگا۔ واپس دروازے کی طرف جا کر اس نے زور زور سے دروازے کو دھڑ دھڑایا۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے دروازے کے باہر چند لوگوں کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ وہ دروازہ بجانا بند کر کے پیچھے ہٹ گئی۔ حسب توقع دروازہ کھل گیا تھا۔ اس نے 3 آدمیوں کو اندر آتے دیکھا۔ ان میں سے ایک وہی تھا جو اس کے فلیٹ پر آیا تھا۔ تمہارا تعلق پولیس سے نہیں ہے، مجھے یہاں پر اس طرح کیوں لے کر آئے ہو؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو کیتھرین، ہمارا تعلق پولیس سے نہیں ہے، اس آدمی نے بڑے پرسکون انداز میں کہا، اور تم اس وقت لندن میں بھی نہیں ہو۔ کل تمہیں کچھ دوسری لڑکیوں کے ساتھ لیسٹر بھیجوا دیا جائے گا۔ ہم لوگ کال گرلز کا ایک ریکٹ چلاتے ہیں اور اب تم ہمارے لیے کام کرو گی۔ کیتھرین کے جسم پر چمٹیاں رنگنے لگی۔ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کال گرل نہیں ہوں۔ میں اس آدمی نے اس کی بات کاٹ دی اور جیب سے کچھ کاغذات نکالتے ہوئے کہا، تم کیا ہو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیتھرین الیگزینڈر براؤن، عمر 18 سال 2 ماہ، ماں کا نام روتھ براؤن، باپ کا نام علیم ساجد۔ وہ پاکستانی تھا۔ 2 سال پہلے تمہاری ماں کا انتقال ہوا ہے۔ وہ ایک بار میں کام کرتی تھی، اس کے بعد تم نے ایک ہوکر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے وہ کام چھوڑ دیا، میں اب ایک سٹور پر کام کرتی ہوں۔ میں سب کچھ چھوڑ چکی ہوں۔ وہ اب دہشت زدہ ہو رہی تھی۔ وہ آدمی کاغذ پر نظریں جمائے بولتا رہا، بہن بھائی کوئی نہیں، رشتہ دار، وہ اب اس کے رشتہ داروں کی تفصیل بتا رہا تھا۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ اس شخص کو بولتے سنتی رہی۔ بہت دیر بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے پاس واقعی کیتھرین کے بارے میں ساری معلومات تھی۔ ہم تمہیں بہت اچھا معاوضہ دیں گے، اچھا فلیٹ ہوگا، اور کیتھرین نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں ہوکر نہیں ہوں، میں اب کوئی غلط کام نہیں کرتی، میں بہت جلد شادی کرنے والی ہوں۔ میرا منگیتر پاکستان گیا ہے، چند ہفتوں کے بعد واپس آ جائے گا، اور ہم دونوں۔ اس شخص نے کرخت لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ مظہر خان، یہی نام ہے اس کا، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، نہ ہی تمہارے ساتھ شادی کرے گا۔ اپنی مرضی سے یا زبردستی تمہیں کام وہی کرنا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں تمہارے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے تم ہمارے لیے کام کرو۔ میں دروازہ بند کر رہا ہوں، اب جتنا چاہو اسے بجاؤ، یہ نہیں کھلے گا، نہ ہی تمہارا شور سن کر یہاں کوئی آئے گا۔ بہتر ہے تم اتنی زحمت کرنے کے بجائے آرام سے بیٹھی رہو۔ وہ شخص دوسرے دونوں آدمیوں کے ساتھ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ کیتھرین وہیں کمرے کے وسط میں کھڑی رہی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اس طرح مجھے کیسے لا سکتے ہیں یہ لوگ، اور میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتے ہیں؟ پولیس اور مظہر کے علاوہ تو کیا انہیں مجھ تک کس نے پہنچایا ہے؟ میرا ایسا دشمن کون ہو سکتا ہے جو پچھلے 8 ماہ سے مظہر کے علاوہ تو میں کسی کے ساتھ بھی نہیں رہی، پھر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مظہر کو کیسے جانتے ہیں یہ؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مظہر کو کیسے جانتے ہیں یہ؟ کیا انہیں مظہر نے؟ وہ کمروں میں پاگلوں کی طرح چکر کاٹتے کاٹتے رک گئی۔ کیا مظہر نے انہیں مجھ تک پہنچایا ہے؟ کیا مظہر 8 ماہ سے اسی کام کے لیے مجھے ٹریپ کر رہا تھا؟ کیا وہ مجھ پر اس لیے روپیہ خرچ کرتا رہا؟ کیا مجھے مظہر نے دھوکہ دیا ہے؟ ہاں، مظہر کے علاوہ تو کوئی اور میرے اتنے قریب نہیں رہا جو یہ تک جانتا ہو کہ میرا باپ پاکستانی اور اس کا نام علیم ہے۔ مگر مظہر میرے ساتھ فریب کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے اس طرح دلدل میں دھکا کیسے دے سکتا ہے؟ کیتھرین کو رونا نہیں آیا۔ خشک آنکھوں کے ساتھ وہ کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے برباد کر دیا، اس نے مجھے مار دیا۔ اس کے کانوں میں اپنی ماں کی شراب کے نشے میں ڈوبی ہوئی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے مجھے تباہ نہیں کیا۔ وہ باہر گرتی برف کو دیکھتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ اس نے مجھے مارا بھی نہیں، اس نے مجھے زندہ برف میں دفن کر دیا ہے، اور دفن ہونے کے بعد اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھ پر کتنی برف گرتی ہے؟ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ اب یہ برف کبھی نہ پگھلے، کبھی کوئی دوبارہ میرا وجود تک نہ دیکھ پائے۔ مظہر خان۔ وہ بے اختیار ہنسی۔ اس نے کھڑکی کے شیشے پر اپنا سانس چھوڑا۔ شیشہ دھندلا ہو گیا۔ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اس نے شیشے پر رکھ دیا۔ شیشے پر اس کے ہاتھ کا پرنٹ آ گیا۔
تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے مظہر، یہ میری قسمت ہے۔ میں رود براؤن کی بیٹی ہوں، میں کبھی کسی کی بیوی نہیں بن سکتی۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے خدیجہ نام بہت پسند ہے، میں تمہارا نام خدیجہ رکھوں گا۔ ایک سرگوشی اس کے کانوں میں لہرائی، وہ ہنس پڑی، وہ گنگنانے لگی، جنگل bells, jingles all the way, Santa Claus is coming along, riding on the sleigh. تم ہنستی اچھی لگتی ہو، ہنسا کرو، اس نے بے اختیار کہا لگایا۔ میں واپسی پر تمہارے لیے بہت سارے پاکستانی لباس لاؤں گا۔ اس نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے ایک بار پھر کرسمس کیرل گانے کی کوشش کی۔ ہم دونوں زندگی میں ایک بار ٹیمز میں مچھلی کا شکار ضرور کریں گے، ٹھیک ہے کیتھی؟ وہ بے تحاشا ہنسنے لگی۔ اسے اپنے گالوں پر کوئی چیز بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کھڑکی کے شیشے سے اس کے ہاتھ کا نشان غائب ہو چکا تھا۔ سب کچھ غائب ہو چکا تھا، زندگی، محبت، تعلق، رشتہ، اعتماد، خواب، امید، آرزو، روشنی۔ رہ جانے والی چیز برف تھی، نظر آنے والی چیز برف تھی جو ہر چیز پر گر رہی تھی۔ دونوں ہاتھ کھڑکی کے شیشوں پر رکھے، ماتھا کھڑکی سے ٹکائے، وہ اب بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ برف باری اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ 11واں باب۔ اس نے سانس لیتے ہوئے فضا میں کسی خوشبو کو محسوس کیا۔ آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے اس خوشبو کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی۔ اس نے خوشبو کے منبع کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ ناکام رہی۔ اس نے خوشبو کو شناخت کرنے کی کوشش کی، اسے اب بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ مریم نے اس واقعے کے اگلے چند ہفتوں میں اسے کئی بار NCA میں دیکھا، مگر اس نے ایک بار بھی مریم سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ہمیشہ کی طرح صوفیہ کے ساتھ ہوتا اور اسے دیکھ کر کترا کر گزر جاتا۔ صوفیہ اس کے ساتھ نہ بھی ہوتی تب بھی اس نے مریم سے کبھی ہائے ہیلو نہیں کی۔ مریم کو لاشعوری طور پر یہ توقع تھی کہ وہ اس سے معذرت کرے گا یا کم از کم ان کے درمیان سلام دعا ضرور ہوگی، مگر زلیت کے رویے نے اسے حیران کیا تھا، بلکہ شاید مشتعل بھی۔ وہ اب بھی اسی طرح پیش آ رہا تھا جیسے وہ مریم سے ناواقف تھا۔ انہی دنوں کالج میں صوفیہ کے بارے میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ وہ زلیت کے ساتھ انگیجڈ ہو گئی ہے اور بہت جلد ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ مریم نے پہلی بار یہ خبر سننے پر اپنے اندر عجیب سا ڈپریشن محسوس کیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کام پر توجہ نہیں دے سکی۔ زلیت اور صوفیہ بار بار اس کے سامنے آ رہے تھے۔ وہ اپنی احساسات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ صوفیہ کو شروع سے ناپسند کرتی تھی، مگر پہلی دفعہ اسے صوفیہ سے عجیب طرح کا حسد محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تصور کہ زلیت اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ زلیت اور صوفیہ کے تعلق پر اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہی تھی۔ وہ اس دن گھر جا کر بھی بہت مضمحل رہی۔ اگلے دن پہلی بار صوفیہ کو دیکھنے پر اس سے نفرت محسوس نہیں ہوئی، اسے عجیب سا رشک آیا اس پر۔ یہ خوش قسمت ہے کہ زلیت اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کر لے گا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار صوفیہ کی خوش قسمتی کو تسلیم کیا۔ پہلی دفعہ اسے کسی معاملے میں خود سے بہتر اور برتر پایا۔ صوفیہ نے اس خبر کی تردید نہیں کی اور یہ جیسے اس بات کی تصدیق کرنا تھا کہ ان خبروں میں واقعی سچائی ہے۔ مریم ان دنوں ذہنی طور پر بہت اپسیٹ رہنے لگی تھی۔ ماما جان سے اس کے شکوے بہت زیادہ بڑھ گئے۔ کالج میں وہ اپنے کام میں دلچسپی کھونے لگی۔ گھر پر وہ واپس آنے کے بعد سوتی رہتی یا پھر زلیت اور صوفیہ کے بارے میں سوچتی رہتی۔ انہی دنوں پروفیسر عباس کے ذریعے اسے ایک ہوٹل میں بننے والے نئے جاپانی ریسٹورانٹ میں کچھ کام ملا۔ اسے پیانو فلور کے ارد گرد کی دیواروں پر ایک میورل بنانا تھا۔ اس قسم کی ذہنی کیفیت کے ساتھ وہ کبھی یہ کام نہ کرتی، مگر اسے ان دنوں پیسوں کی خاصی ضرورت تھی، اور پھر یہ صرف کام کرنے کا ہی نہیں، اچھا کام کرنے کا موقع تھا۔ ہوٹل کے مینیجر نے اس کی تمام شرائط خاصی خوش دلی سے تسلیم کی۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد ہوٹل کی گاڑی اسے کالج سے ہوٹل لے جاتی اور پھر شام کو اس کے گھر چھوڑ جاتی۔ ٹرانسپورٹ کی یہ سہولت ان لوگوں نے اسے خود آفر کی تھی۔
مریم کو وہاں کام کرتے دوسرا دن تھا جب پینٹ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تھک گئے۔ وہ برش رکھ کر کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور تبھی اس نے اس فلور سے چند میز پرے ایک میز پر زلید اور صوفیہ کو بیٹھے دیکھا۔ اسے شرمندگی اور ہتک کا عجیب سا احساس ہوا۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے، مگر پھر وہ اپنا رخ تبدیل کر کے دوبارہ کام کرنے لگی۔ اس کے اسٹروکس میں یکدم بے ربطگی آ گئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اب چند منٹوں سے زیادہ کام نہیں کر سکتی، اور پھر اس نے یہی کیا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے اپنا تمام سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ انتظامیہ کو مطلع کرنے کے بعد وہ اس دن وہاں سے اسی طرح واپس آ گئی۔ اگلے چند دن اس نے قدرے سکون کے ساتھ کام کیا، مگر چھٹے دن اس نے ایک بار پھر زلید اور صوفیہ کو اسی ریسٹورانٹ میں دیکھا۔ اس بار ان کی میز اس فلور سے اور بھی قریب تھی۔ اس بار اس نے ان کو مسلسل خود کو دیکھتے پایا۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ مریم کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر اپنے کام میں اس کی توجہ ختم ہو گئی۔ آج اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب تھی، اور شاید اس کے چہرے کے یہ تاثرات ریسیپشن پر بیٹھے ہوئے اس شخص سے بھی نہیں چھپے رہے جس کو اس نے اپنے جانے کی اطلاع دیتے ہوئے گاڑی منگوانے کے لیے کہا تھا۔ آپ کافی پی لیں، اس نے مریم کو پیشکش کی۔ مریم نے انکار کر دیا۔ اس کا رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ ماما جان کو اس کے چہرے سے اس کے موڈ کا اندازہ ہو گیا۔ میری طبیعت خراب ہے، وہ کچھ اور کہنے کے بجائے سیدھا کمرے میں گئی اور اپنے بستر میں گھس گئی۔ چہرہ بازو میں چھپا کر اس نے بے آواز رونا شروع کر دیا۔ کاش میں یہاں سے کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں مجھے زلید دوبارہ کبھی نظر نہ آئے۔ اس پر ایک بار پھر ڈپریشن کا دورہ پڑا۔ وہ ساری رات سو نہیں پائی۔ ماما جان اپنے بستر پر ہمیشہ کی طرح پرسکون نیند سو رہی تھی، اور وہ نائٹ بلب کی دھندلی روشنی میں چھت کو گھور رہی تھی۔ زلید کے علاوہ اس کے ذہن میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے زلید کے کندھے پر رکھا ہوا صوفیہ کا ہاتھ یاد آ رہا تھا۔ اسے صوفیہ پر رشک آ رہا تھا۔ کچھ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں، ہر اچھی چیز جیسے ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ وہ نعمتوں میں گھرے ہوئے دنیا میں آتے ہیں اور نعمتوں میں گھرے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کسی بھی چیز کے لیے کوئی جدوجہد نہیں ہوتی، جیسے صوفیہ کے لیے زلید ہے۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ زندگی میں پہلی بار ہر چیز سے اس کا دل اچاٹ ہو رہا تھا، حتیٰ کہ اپنے کام سے بھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ صبح کالج نہ جائے، وہ دوبارہ کبھی کالج نہ جائے، نہ کبھی رنگ اور برش کو ہاتھ لگائے۔ آخر فرق ہی کیا پڑے گا دنیا میں میرے ہونے یا نہ ہونے سے؟ میں پینٹنگ کرنا چھوڑ دوں گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ بستر پر چت لیٹی بے آواز روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ زندگی صرف پینٹنگ ہی تو نہیں ہوتی۔ وہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ اسی طرح بے آواز روتی رہی۔ جب رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا تو اس نے ماما جان کو اپنے بستر سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ مریم نے غیر محسوس انداز میں اپنی کلائی آنکھوں پر رکھ لی۔ وہ جانتی تھی اب تھوڑی دیر میں ماما جان تہجد پڑھنے لگیں گی۔ ماما جان بے آواز انداز میں کمرے میں روشنی کیے بغیر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ مریم نے کروٹ بدل کر دیوار کی طرف رخ کر لیا۔ ماما جان کچھ دیر بعد دوبارہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ جب مریم کو یقین ہو گیا کہ وہ تہجد پڑھنا شروع کر چکی ہیں تو اس نے ایک بار پھر اپنا رخ ان کی طرف کر لیا۔ نیم تاریکی میں سفید چادر میں خود کو سر سے پاؤں تک ڈھانپے وہ بڑے مگن سے انداز میں رکوع کی حالت میں تھی۔ مریم بہتے آنسوؤں کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی۔ کیا ماما جان کو اندازہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے کس تکلیف دہ دور سے گزر رہی ہوں؟ مگر یہ کیسے جان سکتی ہیں؟ ان کی زندگی نماز سے شروع ہو کر نماز پر ختم ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا کے لیے ایثار کا پیکر ہے یہ، بس میرے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر یہ چند سال پہلے مجھے انگلینڈ بھجوا دیتی تو میرا سامنا کبھی زلید سے نہ ہوتا اور میں اس اذیت سے دوچار نہ ہوتی۔ اس کی آنسوؤں کی رفتار میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ماما جان نے کبھی میرے لیے دعا نہیں کی۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو میں آج اس تکلیف سے کیوں گزر رہی ہوتی؟ مگر پھر یہ اتنی عبادت کیوں کرتی ہیں؟ اتنی لمبی دعائیں کس کے لیے مانگتی ہیں؟ کم از کم میری زندگی میں تو ان کی دعائیں کوئی آسانی نہیں لا رہی۔ اور کیا دعا میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ؟ اس کا ڈپریشن بڑھتا جا رہا تھا۔
میں نے بھی تو زلیت کے لیے بہت دعا کی ہے، میں نے بھی تو۔ کیا فرق پڑا ہے؟ کیا زلیت کو مجھ سے محبت ہو سکی؟ کیا وہ مجھے مل گیا؟ ساری بات قسمت کی ہوتی ہے۔ یہ قسمت ہے، عقل نہیں، جو ہماری زندگیوں پر حکمرانی کرتی ہے۔ ماما جان اب دعا مانگ رہی تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، وہ بے اختیار اپنے بستر سے اٹھ کر ماما جان کے پاس فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی۔ مریم نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ماما جان نے حیران ہو کر آنکھیں کھول دی۔ نیم تاریکی میں بھی وہ مریم کے چہرے پر بہتے ہوئے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ کیا ہوا ماما جان؟ اگر اللہ سے صرف ایک چیز چاہیے ہو اور وہ بھی نہ ملتی ہو؟ وہ ان کا ہاتھ پکڑے نم آنکھوں سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ ماما جان کچھ بول نہیں سکی۔ مریم کیا کہہ رہی تھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اللہ سے صرف ایک چیز مانگی ہے اور وہ مجھے وہ بھی نہیں دے رہا۔ آپ بتائیے ماما جان، میری دعا میں اثر نہیں ہے یا پھر میں بدقسمت ہوں؟ تم بدقسمت نہیں ہو، تم نے جو مانگا ہے اس کے نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری دعا میں اثر نہیں ہے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، زمین پر جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو وہی عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگا ہے، یا اس کی کوئی تکلیف اس دعا کے بقدر رفع کر دیتا ہے، یا اس کے لیے اس دعا کے برابر اجر کا ذخیرہ کر دیتا ہے۔ ماما جان نے اپنی پوروں سے اس کی آنکھوں کو پوچھتے ہوئے کہا، آپ اللہ سے کہیں مجھے زلید دے دے، اور اگر وہ مجھے زلید نہیں دیتا تو وہ مجھے کچھ بھی نہ دے۔ ماما جان ہل نہیں سکی، وہ ان کی گود میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ماما جان، اللہ اس طرح کیوں کرتا ہے؟ چیزیں کیوں نہیں دے دیتا؟ اس طرح کیوں ترساتا ہے؟ وہ اس طرح منہ چھپائے بول رہی تھی۔ آپ دیکھ لینا، میں کالج نہیں جاؤں گی، صبح میں اپنی ساری چیزوں کو آگ لگا دوں گی یا پھر اٹھا کر گلی میں پھینک دوں گی۔ کیوں مریم، کیوں کرو گی تم ایسا؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ میرا دل نہیں لگتا ماما جان، میرا دل اب کسی بھی چیز میں نہیں لگتا۔ مجھے آرٹسٹ نہیں بننا، مجھے کوئی بڑا آرٹسٹ نہیں بننا، مجھے تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز اچھی ہی نہیں لگتی۔ وہ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے ماما جان، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں برش اٹھاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ میں پیلٹ پر رنگ ڈالتی ہوں، وہ وہاں جاتا ہے۔ میں کینوس پر اسٹروک لگاتی ہوں، وہ وہاں بھی موجود ہوتا ہے۔ اور ماما جان، اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز کوئی اور ہو سکتی ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھتا تک نہ ہو؟ آپ کے علاوہ اس کو سب نظر آتے ہو، سب کا خیال ہو اسے، وہ سب سے بات کرتا ہو، بس آپ سے بات نہ کرے۔ ماما جان، آپ نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی نا، اس لیے آپ یہ سب نہیں سمجھ سکتی۔ ماما جان کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ وہ ایک بار پھر ان کی گود میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جس سے محبت کریں اس کو پا نہ سکے تو پھر دنیا میں کیا باقی رہ جاتا ہے؟ ماما جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کہہ رہی تھی، ماما جان، انسان خالی نہیں ہو جاتا اندر سے، خالی ہو جانے کے بعد کیسے رہتے ہیں؟ مریم، تمہارے سامنے تمہارا کریئر ہے، تمہیں اپنی فیلڈ میں بہت آگے جانا ہے۔ وہ اس کا دھیان بٹانا چاہتی تھی، وہ اس کی تکلیف کم کرنا چاہتی تھی، مگر شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ نہیں ماما جان، اب میرا کوئی کریئر نہیں ہے، سب کچھ دھواں بن کر اڑ گیا ہے۔ پیر رکھنے کے لیے زمین نہ ہو اور میں گھر بنانے کا سوچوں، وہ شخص میرا حاصل ہے ماما جان۔ آپ اللہ سے کہیں وہ مجھے زلید دے دے، پھر چاہے جنت بھی نہ دے، پلیز ماما جان، آپ اس سے کہیں کہ وہ مجھے زلید دے دے۔ آپ تو اتنی عبادت کرتی ہیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگ سکتے۔ اللہ کو بتائیں کہ آپ صرف انسان نہیں، ماں بھی ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور ایک بار پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ ماما جان بالکل خاموش بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، مگر ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ بچوں کی طرح روتی ہوئی اٹھ کر اپنے بستر پر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے ماما جان کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ واپس کب آئیں اسے یاد نہیں، وہ ذہنی اور جذباتی طور پر بالکل تھک کر چور ہو چکی تھی۔ غنودگی اسے اپنی گرفت میں لینے لگی، اس کی سسکیاں رک گئیں، تھکن اس کے پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی، اس کے سوجے ہوئے پپوٹے اور بھی بوجھل ہو رہے تھے۔
نیند کی آغوش میں جاتے ہوئے اس نے بہت دور کسی کی سسکیاں سنی تھیں۔ پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔